دوستو، الیکشن جیتنے کے کئی حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ بی جے پی کا کام ہے لوگوں کو تقسیم کرنا، بی جے پی کا کام ہے فرقہ پرستی کو لوگوں میں پھیلا کر کسی نہ کسی طرح ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ حربے چند سال سے چل رہے ہیں۔ یکساں سول کوڈ بھی ایک ایسا ایشو ہے جس پر لوگ طیش میں آ جاتے ہیں۔ ایک طرف اس کی تائید کرنے والے ہوتے ہیں تو دوسری طرف اس کی مخالفت کرنے والے۔ مخالفت کرنے والوں میں اقلیتوں کی بھرمار ہے۔ ہم جیسے لوگوں کو تعجب ہوتا ہے، یوں تو یونیفارم سول کوڈ آسانی سے ہمارے ملک میں نافذ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ڈیبیٹس کی ضرورت ہے، اس کے لیے سوچ سمجھ کی ضرورت ہے۔ کئی طریقوں سے اس پر بات کی جا سکتی ہے۔ یہ آسان معاملہ نہیں ہے۔ پہلے اگر ہندوؤں کے لیے ایک یونیفارم سول کوڈ ہو جاتا تو اس کے بعد اقلیتوں کی طرف بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ جیسے بھی ہو، ہم جیسے لوگوں کو یونیفارم سول کوڈ سے کوئی ڈر نہیں ہے، مگر قانون ہمارے دیش کا کیا رہے اس پر فکر ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے ملک میں ایسا کوئی قانون نافذ نہ کیا جائے جس کی وجہ سے یا رہنے والے کسی قوم کے لوگوں کو اذیت پہنچے۔ ہمارے ملک کو ترقی کے راستے پر آگے بڑھنے کے لیے تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ اس کا خیال رکھا جائے تو بہتر ہے۔ اب گجرات الیکشن سے پہلے یونیفارم سول کوڈ کی بات ہو رہی ہے۔ ایک کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہونے والا ہے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اب وہ وقت ہے جب ہمیں یعنی مسلمانوں کو اور عیسائیوں کو اور سکھ بھائیوں کو یکساں سول کوڈ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں آج کے راشٹریہ سہارا نیوز پیپر میں ایک اداریہ بھی لکھا گیا ہے جسے میں آپ کی جانکاری کے لیے پڑھتا ہوں، وہ بھی سنیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا میں آج یکساں سول کوڈ پر ایک اداریہ لکھا گیا ہے۔ اسے میں آپ کی جانکاری کے لیے پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ یونیفارم سول کوڈ اتراکھنڈ اسمبلی انتخابات سے قبل جیتنے کے لیے جو حربے وہاں کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے اختیار کیا تھا، وہی اب گجرات انتخابات میں بھوپیندر بھائی پٹیل آزمانے جا رہے ہیں۔ اتراکھنڈ میں بھی عین انتخابات کے وقت وہاں کے وزیر اعلیٰ دھامی نے اچانک اعلان کر دیا کہ اگلی بار اقتدار میں آئیں گے تو ریاست میں یونیفارم سول کوڈ نافذ کریں گے۔ انہوں نے صرف اعلان کیا تھا۔ اسمبلی انتخابات میں کامیابی کے بعد کابینہ کی پہلی میٹنگ میں اس کی تجویز کو منظوری دی تھی۔ اب اتراکھنڈ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حکومت گجرات نے یہ قدم اور آگے بڑھ کر یونیفارم سول کوڈ کے نفاذ کے لیے ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج کی قیادت میں ایک پینل تشکیل دینے کی تجویز کو منظوری دی ہے۔ اس کا بی جے پی کو کتنا فائدہ پہنچے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن اتراکھنڈ میں پارٹی نے اسے الیکشن میں خوب اچھالا اور اس کا فائدہ بھی اسے پہنچا تھا۔ کئی اسمبلی حلقوں میں ووٹوں کا پولرائزیشن ہوا تھا۔ دوسری بات یہ ہے
کہ 1995 سے پارٹی ہر الیکشن میں یونیفارم سول کوڈ کے نفاذ کا مسئلہ اٹھاتی رہی ہے، لیکن یہ صرف انتخابی منشور اور جلسوں و ریلیوں تک محدود رہا۔ اب عملی طور پر اس کی طرف باقاعدہ قدم بڑھانا شروع کیا ہے۔ کابینہ میں تجویز کو منظوری دی جا رہی ہے اور کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے۔ ویسے گجرات میں اس سے قبل وزیر اعظم نریندر مودی 3 بار واضح اکثریت کے ساتھ اقتدار میں رہے۔ ان کے بعد آنندی بین اور وجے روپانی نے بھی اقتدار سنبھالا، لیکن حکومت کی سطح پر یہ مسئلہ کبھی زیر بحث نہیں آیا۔ اب اچانک کیا ضرورت پیش آ گئی کہ پارٹی نے ٹھیک اسمبلی انتخابات کے اعلان اور انتخابی ضابطۂ اخلاق کے نفاذ سے قبل یونیفارم سول کوڈ کے ایشو کو گرم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اتراکھنڈ میں جن سیاسی پارٹیوں میں اسمبلی انتخابات ہوئے تھے، گجرات میں بھی کم و بیش ویسے ہی ہے۔ دونوں میں بہت کچھ یکسانیت پائی جاتی ہے۔ اتراکھنڈ میں ایسے حالات میں اسمبلی انتخابات ہوئے تھے جب وہاں 5 برسوں کے اندر 3 بار وزیر اعلیٰ کو تبدیل کیا گیا۔ سب سے پہلے تریندر سنگھ راوت وزیر اعلیٰ بنائے گئے، ان کے بعد تیرتھ سنگھ راوت، اور سب سے آخر میں انتخابات سے تقریباً 4 ماہ قبل پشکر سنگھ دھامی کو اقتدار سونپا گیا۔ کچھ ایسا ہی حال گجرات کا ہے۔ وہاں اسمبلی کی موجودہ میعاد میں 4.25 سال وجے روپانی نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی اور 13.5 مہینوں سے بھوپیندر پٹیل کی قیادت میں حکومت چل رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی ریاست میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی 2 ہی صورتوں میں کی جاتی ہے، ایک اس سے پارٹی میں ناراضگی اور گروپ بندی بڑھ رہی ہو، دوسری صورت یہ ہے کہ لوگ سرکار سے خوش نہیں ہوں اور حکومت مخالف لہر چل رہی ہو۔ اتراکھنڈ میں جو حالات تھے نہ وہ کسی سے مخفی ہے اور نہ گجرات کے حالات۔ ایسی صورت میں سیاسی پارٹیاں 2 طریقوں سے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے، یا وہ مفت اسکیموں کے اعلان سے لوگوں کو خوش کرتی ہے، یا جذباتی ایشوز کی سیاست کرتی ہے۔ تجربہ بتاتا ہے کہ یہ حربہ ہر دور میں اور ہر الیکشن میں سیاسی پارٹیوں کو فائدہ پہنچاتا رہا ہے۔ یونیفارم سول کوڈ کا ایشو بھی کچھ اسی نوعیت کا ہے جو الیکشن کے وقت زیر بحث آتا ہے۔ شاید اسی لیے دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے اس پر شبہ ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر وہ حقیقت میں یونیفارم سول کوڈ نافذ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ریاستی سطح پر کیوں، قومی سطح پر کیوں نہیں کرتے؟ کیا وہ اس کے لیے لوک سبھا انتخابات کا انتظار کر رہے ہیں؟ رہی بات یونیفارم سول کوڈ کی، تو مطلق اس کی باتیں خوب کی جاتی ہیں، لیکن اب تک ایسا کوئی خاکہ کسی کے پاس نہیں ہے جیسے وہ ملک کے سامنے پیش کر سکیں۔ گوا میں جو یونیفارم سول کوڈ نافذ ہے وہ وہاں کے حالات کے لحاظ سے ہے اور وہ فارمولہ پورے ملک میں نہیں چل سکتا، لیکن جس طرح ایک ریاست سے دوسری ریاست میں اس کی طرف قدم بڑھایا جا رہا ہے، کوئی بعید نہیں۔
2024 کے عام انتخابات کے اعلان سے پہلے قومی سطح پر کوئی قدم اٹھا دیا جائے۔ بہرحال اتراکھنڈ سرکار نے یونیفارم سول کوڈ کے تعلق سے کوئی وضاحت نہیں کی تھی، لیکن گجرات سرکار نے یہ بات ضرور کہی ہے کہ آئین کے تحت جن بنیادی حقوق کی ضمانت دی گئی ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی، اور ہندو میرج ایکٹ اور مسلم پرسنل لا کا احاطہ یونیفارم سول کوڈ کے تحت کیا جائے گا۔ اگر ایسا کیا جانا ہے تو لوگوں کی بے چینی کچھ کم ہو سکتی ہے۔